بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے شعبان المعظم کی فضیلت، ماہ شعبان کے روزانہ پڑھے جانے والا وظیفہ اور شب برات کی فضیلت کا بیان۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندوں کو رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اسی لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کو اس لیے شعبان کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ دار کے لیے خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے۔ اس ماہ میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی کثرت کی جاتی ہے، یعنی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے۔ درود بھیجنے کا یہ خاص مہینہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ ربک یخلق ما یشاء و یختار۔ ترجمہ ہے تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس سے انتخاب کر لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر 9 سے 4 کا انتخاب فرمایا اور پھر ان 4 میں سے ایک کا انتخاب فرما لیا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے 4 کو منتخب فرمایا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ پھر ان 4 میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو منتخب فرما لیا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند فرمایا اور ان میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے 4 کو پسند فرمایا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ مساجد میں سے 4 مسجدیں پسند فرمائیں، یعنی مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد مدینہ اور مسجد طور سینا۔ پھر ان میں سے مسجد حرام کو منتخب فرمایا۔ دنوں میں 4 دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا، یعنی یوم الفطر، یوم ضحیٰ، یوم عرفہ اور یوم عاشوراء۔ پھر ان 4 میں سے یوم عرفہ کو پسند فرمایا۔ 4 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمائیں، یعنی شب برات، شب قدر، شب جمعہ اور شب عید۔ ان 4 میں سے شب قدر کا انتخاب فرمایا۔ بستیوں میں سے 4 بستیوں کو پسند فرمایا، یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس اور مساجد العشائر، اور ان 4 میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو چن لیا۔ 4 نہریں پسند فرمائیں، حجون، سیون، نیل اور فرات، اور ان میں سے فرات کو منتخب فرمایا۔ مہینوں میں 4 مہینے پسند فرمائے، رجب، شعبان، رمضان اور محرم۔ ان میں سے شعبان کا انتخاب فرما لیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ بس جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں، اسی طرح تمام مہینوں میں ماہ شعبان کا مہینہ افضل ہے۔ ماہ شعبان اگرچہ پورا مہینہ برکتوں اور سعادتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن خاص طور پر اس کی 15ویں رات پورے ماہ کی باقی راتوں سے بڑی افضل ہے، اس لیے سال بھر کی فضیلت والی راتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر جلوہ افروزی فرماتا ہے، جسے آسمان دنیا بھی کہتے ہیں۔ وہاں سے اہل دنیا پر خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کاموں کو سر انجام دینے والے فرشتے
اللہ تعالیٰ کے سامنے سال بھر کے اعمال نامے پیش کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ اہل دنیا سے خطاب فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، اور ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، اور ہے کوئی مصائب و آفات میں مبتلا کہ میں اس کی مشکلات آسان کر دوں تاکہ اس کے مصائب ختم ہو جائیں۔ حتیٰ کہ یوں ہی لوگوں پر رحمتوں کی یہ منادی جاری رہتی ہے اور فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی شب کو رحمت کی تجلی فرماتا ہے اور مشرکین اور بغض رکھنے والوں کے علاوہ ہر صاحب ایمان کو بخش دیتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ مشرکوں کے علاوہ قطع رحم، طویل الاعذار، ہمیشہ شراب پینے والے، ساحر یعنی جادوگر، زنا پر اصرار کرنے والے اور کاہن یعنی شیطانی باتیں بتانے والوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان المعظم کی شب کو حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ رات ہے۔ تو اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے اور ہر صاحب ایمان کی بخشش کر دیتا ہے، مگر مشرک، کاہن، جادوگر، زانی اور دائم الخمر کو نہیں بخشتا یہاں تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہشت کے دروازوں کو کھلا ہوا پایا، پھر دیکھا کہ پہلے دروازے پر جو فرشتہ ہے وہ ندا کر رہا ہے کہ اس رات میں رجوع کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ اس کے بعد دوسرے دروازے کا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں سجدہ کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر تیسرے دروازے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ اس رات میں دعا کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر چوتھے دروازے کا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اس رات میں اللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر پانچویں دروازے کا فرشتہ کہتا ہے کہ اس رات میں اللہ کے خوف سے رونے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر چھٹے دروازے کا فرشتہ ندا کرتا ہے کہ اس رات میں صاحب ایمان کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر ساتویں دروازے کا فرشتہ پکارتا ہے کہ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے تاکہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اور پھر آٹھویں دروازے کا فرشتہ کہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا تاکہ اس کی بخشش کر دی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ بہشت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ دروازے رات شروع ہونے سے صبح ہونے تک کھلے رہیں گے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں آپ کی امت سے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو آگ کے عذاب سے نجات دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ماہ شعبان میں روزانہ نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہے۔ یہ شعبان کا روزانہ پڑھے جانے والا خاص وظیفہ ہے جس کی دعا اس طرح ہے: استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھ کو بخشے گا، بروز حشر اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ الخیر۔